اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا سچی محبت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ محبت بہت کم ہے، کمزور ہے، یا محبت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ اتباع اور اطاعت جیسے دو مختلف لفظ ہیں، ان کے معنی بھی مختلف ہیں۔ اطاعت کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جن کاموں کا حکم فرمایا کہ مسلمان وہ کام کرے، اگر مسلمان وہ کام کرتا ہے تو وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کا آپ نے امت کو حکم نہیں فرمایا، آپ نے کچھ کام فرمائے ہیں تو آپ کی ان کاموں میں پیروی کی جائے، مسلمان ان اعمال کو اختیار کرے، ان اعمال کو اپنائے، وہ کام کرے جو آپ نے کام فرمائے، اس کا نام اتباع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع اور اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا، ایک مرتبہ مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمجھانے کے لیے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اور اللہ کا محبوب بنا دیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یا تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ مسلمان اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت کریں، اور قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اس کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی تعلیمات دی ہیں وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملی تھی، وہ اللہ کی تعلیمات ہیں، تو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسا آدمی قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور اللہ کے مقرب ترین نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ اس سے معلوم ہو اطاعت کرنے سے ہی انسان کو دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ اور رسول کی انسان اطاعت کرنے کی کوشش کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میرے طریقوں سے، میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی علامت اپنے طریقوں کو اپنانا قرار دیا ہے، کہ جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اگر وہ آپ کے زندگی کے اکثر کاموں میں اتباع اور پیروی بھی کرتا ہے تو پھر وہ واقعی حضور سے محبت کرتا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ سنت صرف 3-4 چیزوں کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے سمجھتے ہیں جن کو الحمدللہ پھر دین کا شوق ہوتا ہے اور دین میں وہ نئے دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، 3 سانسیں پانی پی لینا،
یہ نماز سے پہلے کی سنت نماز اور فرض سے پہلے کی اور بعد کی سنت نماز پڑھ لینا، صرف یہی سنت ہے۔ یہ بھی سنتیں ہیں لیکن اس سے بڑھ کر اخلاق کی سنتیں بھی ہیں۔ یہ تو عبادت کی سنتیں ہیں، ان کو اپنانا بھی ضروری ہے کہ آپ بولتے کیسے تھے، آپ کا مزاج کیسا تھا، مزاج کی سنتیں، اخلاق کی سنتیں، لباس کی سنتیں، آپ کے اندر صبر تھا، شکر تھا، برداشت تھی، زبان میں احتیاط تھی، چغلی غیبت آپ نہیں کرتے تھے، اچھا گمان کرتے تھے، یہ سب چیزیں حضور کی سنتیں ہیں، تو ان کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی ہم اس بشارت کے مستحق ہوں گے کہ ہمیں آپ کی محبت نصیب ہوگی اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ قالوا من ابا، صحابہ نے پوچھا کہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے انکار کر دیا اطاعت کرنے سے اور پیروی نہ کی سنتوں کی، اس نے انکار کر دیا۔ اس لیے ہمیں سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام ہر کام میں آپ کی اتباع کرتے تھے، آپ کی پیروی کرتے تھے، اور آپ نے امت کو ہر کام میں اتباع پیروی کا حکم دیا۔ آپ نے کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام ویسے ہی نماز پڑھتے تھے، اسی طرح ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے، ہر کام میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ دیتے تھے، آپ کی اتباع کا حوالہ دیتے تھے کہ آپ نے یہ کام ایسے فرمایا اس لیے ہم یہ کام ایسے ہی کریں گے۔ ہر کام میں ویسے ہی کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام صحابہ کرام کا وفد لے کر گئے مدینہ طیبہ سے، کئی صحابہ کرام ساتھ تھے۔ جب ملک شام میں قریب پہنچے، معلوم ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے، ملک شام میں داخل ہوں یا واپس چلے جائیں۔ دونوں طرح کی رائے سامنے آئی۔ بعض نے کہا کہ جی جو موت کا وقت اللہ نے لکھا اس وقت موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، ملک شام جانا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مشورے نہ دیں، کسی کے پاس اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ہو، کوئی ہدایت وہ بتائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ جس علاقے میں طاعون یا کوئی اور وبا پھیلی ہوئی ہو، جو لوگ پہلے اس علاقے میں موجود ہوں، وہ موت کے ڈر سے علاقہ نہ چھوڑیں، اور جو اس علاقے سے باہر ہوں وہ احتیاط کریں اور اس علاقے میں داخل نہ ہوں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کی ارشاد نے ہمارا فیصلہ کر دیا، کیونکہ ابھی ہم ملک شام میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں واپس جانا چاہیے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام کو لے کر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام ہر کام میں دیکھتے تھے کہ حضور نے یہ کام کیسے کیا۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ آپ کے رب کی قسم اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے اختلافی معاملات میں، لڑائی جھگڑوں میں آپ کو ثالث اور فیصل تسلیم نہ کریں، اور پھر آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ کہ مسلمان آدمی اس وقت، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قسم اٹھا کے کہ آدمی صحیح معنی مسلمان اس وقت ہوگا جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کرے اور اپنے معاملات میں آپ کے فیصلوں کو حرف آخر سمجھے اور خوشی سے ان کو تسلیم کر کے ان کے مطابق عمل کرے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ کیا جب ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، تنازع ہوتا ہے، رنجشیں ہوتی ہیں، تو کیا اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم ان کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اپنی عقل اور اپنی رائے صرف ہم پیش کرتے ہیں، نہیں میرا دل کرتا ہے یہ کام یوں ہونا چاہیے، میرا خیال یہ کام یوں ہونا چاہیے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس بات کو نہیں مانتا، اگر ہمیں قرآن و سنت کا خیال ہی نہیں آتا تو یہ آیت تو بتا رہی ہے، اللہ خود قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ قسم وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، کہ کوئی شخص وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔
تو جب تک خواہشات اور خیالات حضور کی تعلیمات کے تابع نہ ہوں اور انسان ان کی اتباع اور پیروی نہ کرے، اطاعت نہ کرے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن جس شخص نے اب تک یہ عزم نہیں کیا اور اس کی روٹین اور اس کا معمول یہ نہیں ہے، تو اس کے لیے سب باتوں پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو اس کا ہم آسان طریقہ بتا لیتے ہیں کہ جن کاموں پر عمل کرنے میں اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے میں انسان کو بظاہر کوئی دشواری دقت پیش نہیں آتی، انسان وہاں سے کام شروع کر دے۔ مثلا دائیں ہاتھ سے انسان کھانا کھائے، کوئی تکلیف پریشانی اسے نہیں ہوتی، انسان اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، انسان اپنی آنکھ کو اپنے کانوں کو احتیاط سے استعمال کرے، کوئی پریشانی اسے نہیں ہوتی۔ تو انسان ان کاموں سے اطاعت رسول شروع کر دے، پھر آہستہ آہستہ ان کاموں کی طرف جائے جن کاموں میں اطاعت رسول کرنے سے کچھ ذرا دشواری ہوتی ہے۔ اس طریقے سے انسان اطاعت رسول کی طرف آ جائے گا، اور جو قرآن و سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، وہ فوائد انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات میں اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.